حضرت خالد بن ولد کا تفصیلی واقعہ بہت طویل ہے کیونکہ ان کی پوری زندگی بہادری، فتوحات اور اسلامی تاریخ کے اہم ترین واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ میں یہاں ان کی زندگی کا خلاصہ اور کچھ اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالوں گا۔ حضرت خالد بن ولد کا تعلق قریش کے معزز قبیلے بنو مخزوم سے تھا۔ آپ کے والد ولید بن مغیرہ مکہ کے مالدار اور بااثر شخصیات میں سے تھے۔ آپ جنگی حکمت عملی میں بے مثال تھے، جس کی وجہ سے آپ کو سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا لقب ملا۔ آپ نے پہل کئی جنگوں میں مسلمانوں کے خلاف حصہ لیا، خاص طور پر جنگ الفاہد میں آپ کی جنگی مہارت کی وجہ سے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا۔ تاہم جنگ خندق کے بعد آپ کے دل میں اسلام کے بارے میں نرم گوشہ پیدا ہوا۔ آخر کار اپنے بھائی حضرت ولید بن ولد اور حضرت عمرو بن الاس کے ساتھ مل کر 8 ہجری میں اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ نے آپ کا خیر مقدم کیا اور فرمایا، میں جانتا تھا کہ خالد جیسا شخص اسلام کی حقیقت کو جلد پہچان لے گا۔ یہ جنگ اسلامی تاریخ کی اہم ترین جنگوں میں سے ایک تھی۔ حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر تار اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولد نے فوج کی کمان سنبھالی۔ صرف 3000 مسلمانوں کے ساتھ 1,00,000 رومی فوج کا مقابلہ کیا اور بہترین جنگی حکمت عملی سے فوج کو بچا کر واپس لے آئے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ کو ایک خاص لشکر کا سربراہ بنایا گیا۔ آپ نے کسی خونریزی کے بغیر اپنے محاذ پر کامیابی حاصل کی۔ فتح مکہ کے بعد جنگ حنین میں اپنے دشمن کو شکست دی اور طائف کے محاصرے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں مسیلمہ کذاب کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے آپ کو یمامہ بھیجا گیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو ابتدا میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن حضرت خالد کی قیادت میں زبردست فتح حاصل ہوئی۔ حضرت خالد بن ولد کو فارس اور روم کی طاقتور سلطنتوں کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجا گیا۔ انہوں نے مرکہ الفالس، قادسیہ اور یرموک میں ناقابل یقین فتوحات حاصل کی، جن کی بدولت اسلام کا پرچم شام اور عراق میں لہرانے لگا۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں آپ کو سپہ سالاری سے ہٹا دیا گیا، لیکن اپنے دل و جان سے اس فیصلے کو قبول کیا اور عام سپاہی کی طرح اسلامی فوج میں خدمات انجام دیتے رہے۔ آخر کار 21 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت خالد بن ولد کی زندگی جذبہ، بہادری اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد کا عملی نمونہ ہے۔ آپ کی قبر آج بھی حمص شام میں موجود ہے۔ آپ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچی لگن، ایمان اور محنت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔